جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے پاکستان کی سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری تھا۔ کچھ انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسسٹنس کے حوالے سے کچھ رپورٹس بھیجی ہیں UN میں۔ ہم آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتا سکتے ہیں۔ کچھ میپس ہیں جس میں انہوں نے باقاعدہ مارک کیے ہیں کچھ ہمارے شہروں کو کہ کون کون سے شہروں میں پاکستان میں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، جس میں انہوں نے NWFP کی بات کی اور بتایا گیا کہ ہائی سیکیورٹی زون ہے یہاں پہ، فاٹا کا، پشاور کا، اسلام آباد کا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں فاٹا کے ایریا کو باقاعدہ انہوں نے گراف یہاں پہ بنائے اور اس پہ انہوں نے مینشن کیا کہ ان علاقوں میں انسرجنسی کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ NWFP کا ذکر کیا، پشاور کا اس میں ذکر کیا، اور ہر مہینے کے حوالے سے ایک رپورٹ انہوں نے UN کو بنا کے بھیجی ہے۔ پشاور سٹی کی اس میں اسپیشل ایک رپورٹ بنائی گئی ہے اور اس میں کچھ ذکر کیا گیا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا بھی کہ یہاں پہ بھی سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہے، اور کچھ وہ ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو دیگر جماعتیں ہیں آپس میں ان کے کلیش بھی ہو سکتے ہیں، سیکٹیرین وائلنس بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ رپورٹ یونائٹڈ نیشن کو گئی ہے۔ آپ سے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کی ایجنسیز اگر رپورٹس بنا کے UN کو بھیج رہی ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آتی، پرائیویٹ ایجنسیز یہاں پہ مانیٹرنگ کر رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور وہ رپورٹس آگے بنا کر بھیجتی ہیں، آپ کے نالج میں کچھ ایسی چیز ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ اس بات پہ نقشوں والی بات پہ جائیں تو آج سے 10 سال پہلے بھی ایک نقشہ بنایا گیا تھا جو میں سمجھتا ہوں وہ اخبارات میں بھی آیا تھا کہ جناب یہ ایسے پنجاب علیحدہ ہو جائے گا، سندھ علیحدہ جناب پور بن جائے گا، وہ ایسے ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہم ان چیزوں کو ہم لیتے نہیں ہیں نوٹس میں، یہ جو انٹرنیشنل یہ ان کا اپنا کام ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو بات کی اپنے ملک کو لیتے، لیکن دیکھا کریں چیک اینڈ بیلنس آپ رکھ سکتے ہیں ایسی چیزوں پہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، ان کا مائنڈ بھی ہم پڑھتے ہیں، ان کا مائنڈ بھی پڑھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر خود ہمارے جو لوگ ہیں وہ خوف، اصل میں ان کے مقاصد جو ہیں قوم کو خوف کی طرف لے کے جانا ہے اور ہم خوف سے نکالنے کی کوشش میں، اور یہ فرق ہے ہمارا۔ لاہور کا بھی اسپیشل ذکر کیا گیا جہاں آپ کی جماعت کی حکومت بھی، اور وہاں باقاعدہ لکھا گیا کہ لاہور میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، کچھ گروپس ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا بھی کر سکتے ہیں، اور ہر مہینے کے حوالے سے ایسی رپورٹس جا رہی ہیں، تو آپ کے نالج میں کچھ ایسی چیز ہے؟ دیکھیں یہ رپورٹیں اس طرح کی تو آتی رہتی ہیں، لیکن اس رپورٹ کی بنیادوں پہ تو ہمیں اپنی اصل مسائل اور ہیں، یہ بالکل ڈیٹیلز میں تفصیلات میں آ جائیں گی بات۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیکورٹی پالیسی جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں کوئی۔ ہم امریکہ کی ڈکٹیشن پہ اس ملک کی خارجہ پالیسی کو بھی اور داخلہ پالیسی کو بھی چلا رہے ہیں، مسئلہ ہے یہ۔ اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ عوام کے دلوں میں حکومت اور ان کے عمالوں کے خلاف نفرت بھر رہی ہے، اس نفرت کے نتیجے میں لانڈ آرڈر کے ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ ہار رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ ہے، یہ بے بنیاد جنگ ہے۔ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پالیسی گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، سے بات کی جائے، کیا کیا جائے؟ نہیں گورنمنٹ ہم بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ علاج ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن علاج کریں تو صحیح۔ علاج یہ ہے کہ آپ اپنی فارن پالیسی پہ آج تک غور کیوں نہیں کیا؟ جو پرویز مشرف صاحب کی پالیسی تھی وہی چل رہی ہے نا ابھی تک۔ آپ کی جو داخلہ کی پالیسیز ہے، آپ نے اس میں کون سا کوئی نئی بات لے کے آئے ہیں؟ نہیں لے کے آئے نا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 18 فروری کے الیکشن سے پہلے لوگوں کی یہ خواب تھے، تمنائیں تھیں کہ یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھیں ظلم ایسی چیز ہے، وہ ہے نا کہ شیش محل میں بیٹھنے والوں ہم پہ پتھر مت پھینکو، پتھر واپس لوٹیں گے تو شیش محل کا کیا ہوگا؟ جب آپ پتھر مارتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، کارپوریٹ بامبنگ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈسپلیس کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور پھر میڈیا انہیں دکھاتا ہے، اور اس کے بعد حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے وزراء کو بچانے کے چکر میں رہتے ہیں، عوام کو بچانے کے چکر میں نہیں ہوتے۔ بیچاری حکومت کیا کرے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو وفاقی وزیر مذہبی امور، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی گئی، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو بلٹ پروف گاڑی دی جائے، ان کو نہیں دی۔ بتائیں نا، بلٹ پروف گاڑیوں نے کبھی کسی شخص کو بچایا؟ مجھے یہ بتائیں، رفیق حریری کی گاڑی بھی تو بلٹ پروف سے بھی زیادہ بہتر بلٹ پروف تھی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا بلٹ پروف گاڑی کا، انہوں نے کہا مجھے اسکارٹ گاڑی دیں، اسکارٹ گاڑی انہوں نے نہیں دی۔ اسکارٹ گاڑی یہ آپ کو
भी लेसन दे रहे, जो आपने गार्ड बाहर खड़े किए हुए ना उनको भी भगा दें। अच्छा। अल्लाह तवक्कल अल्लाह ताला भी ये कहता है कि इस चीज का आप इंतजाम करके उसके बाद मेरे ऊपर तवक्कल करें। ये नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसलिए ये जो चाह रहे हैं, मेरी बात तो वजीर साहब वजीर नजायज थोड़ी सी वजाहत फरमा रहे हैं, उन्होंने इजाजत दी है तो मैं बोल चले थोड़ी सी वजाहत फरमा दें आप। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, देखें ये मजाक नहीं है, 17 करोड़ का मुल्क है, हालात खित्ते के खराब हैं, अवाम के मसाइल हैं। आप अवाम के मसाइल अगर हल नहीं कर सकते इसलिए कि चीनी का मसला है, आटे का मसला है, पेट्रोल की हर रोज आप कीमत बढ़ा के अवाम के पीठ पे ताजियाने बरसाते हैं। आप मतलब कि बिजली नहीं दे रहे, बिजली की कीमतें रोजाना बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये मसाइल हल नहीं कर सकते तो ये तो ना करें कि आप लोगों को कहते हैं कि चीनी मत खाओ और अपने लिए आप कहते हैं कि 2 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और फिर उसे कहते हैं क्या लिए फरमा रहे थे मुसावात है, ये हम सारे वजीरों को देंगे। सारे वजीरों को गाड़ियां मिलेंगी है या वजीरों के लिए? चले, यही मैंने पूछा था ना, हुक्मरानों के लिए चैलेंज सिक्योरिटी है, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या सिक्योरिटी एक अहम इशू है? ये चीनी आटा इस तरह के मसाइल करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि देंगे, मैंने कहा कि जो अभी प्रोग्राम बन रहा है जिसका अगर होगा तो सबके लिए होगा। ये इतनी बड़ी कैबिनेट आपकी, इतनी बड़ी 100 से ज्यादा तो आपके जो इसमें मिनिस्टर्स, मेरी बात सबको गाड़ियां कर रहा हूँ, बिल्कुल सबको सिक्योर जरूर करना है। इसलिए मैं समझता हूँ जिस वक्त हलफ होता है एक वजीर का तो वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है और वो स्टेट होता है खुद। तो जब आप स्टेट को महफूज नहीं करेंगे, जब उसका सिक्योर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप आवाम को क्या महफूज करेंगे? तो उसके लिए आपको जरूर इस चीज को हमें देखना होगा और अभी अंडर डिस्कशन है इन चीजों के बारे में। दूसरी बात जो ब्रेक आ गई सर, एक ब्रेक लेनी है हमने, बिल्कुल आपको टाइम दूंगी। जमाल लगारी भी सर नफी में हिला रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं से भी हम बात करेंगे। तस्नीम कुरैशी साहब का ये कहना है कि गवर्नमेंट की इस वक्त रिस्पांसिबिलिटी है कि तमाम जो मिनिस्टर्स हैं, अगर बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाई गई तो सबके लिए इक्वली बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाई जाएंगी। कौमी खजाने पे एक नया बोझ आएगा और अवाम क्या करेंगे? जमाल लगारी साहब कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपया मजीद खर्च किया जाएगा। इसी पॉइंट पे मजीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।